میں کسی تعامل کے بغیر حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قاضی سید محمد عسکری صاحب قبلہ مجتہد سے گزار ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ ان کے نورانی بیان سے ثواب حاصل فرمائیں۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله۔ أما بعد فقد قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی جناب مرحوم ضمانت عباس صاحب ابن علی عباد صاحب مرحوم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے ناظم محترم کے اس اخلاص اور محبت کی قدر کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ میں مجتہد نہیں ہوں۔ ابھی انہوں نے نام کے آگے ہمارے مجتہد کا لفظ استعمال کیا۔ ہر عمامہ پہننے والا مجتہد نہیں ہوتا ہے۔ عزیزو، دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی کا خواہاں ہے۔ شکست و ناکامی کسی کو پسند نہیں ہے۔ ناکام ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہو۔ کچھ وہ ہیں جو صرف دنیا کی کامیابی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی دعا ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
خدایا ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھ، دنیا میں بھی ہمیں نیکیاں عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں نیکیاں عطا کر۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کی نگاہ میں صرف اور صرف دنیا کی کامیابی ہی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، آخرت کی کامیابی سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، لیکن عمل کے میدان میں وہ دنیا ہی کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ امتحان کا زمانہ ہے یہ، کچھ کے امتحان ہو رہے ہیں، کچھ کے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بہرحال دور امتحان ہے۔ بچہ امتحان میں بیٹھا ہے، ماشاءاللہ اسے 95% مارکس مل گئے، 10+2 میں 95% مارکس مل گئے، کامیابی ہے۔ جتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، جتنے بھی ہم مخلصین ہیں، وہ سب مبارکباد کے فون کریں گے، ماشاءاللہ آپ کے بچے نے اپنی کامیابی حاصل کی۔ گھر والے بھی خوش ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، نظر و نیاز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، انعام و اکرام سے بھی نوازا جا رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی ایک امتحان تھا، ایک امتحان اور گزرا ہے نا، وہ کون سا امتحان تھا؟ ماہ رمضان کا امتحان تھا۔ ہمارے بچے نے ماہ رمضان کے امتحان میں بھی پورے 30 روزے رکھ لیجئے، کتنے مارکس ملیں گے اس کو؟ 100 میں 100، 100% ہے نا۔ سچ بتائیے، جتنی خوشی 95% پر منائی گئی تھی، اتنی خوشی 100% پر ہے؟ کتنوں کے ٹیلی فون آئیں گے، کتنے لوگ مبارکباد پیش کریں گے، گھر والے ہی کتنا خوش ہوں گے، کون انعام دینے والا ہے؟ دونوں انعاموں کا مقابلہ بھی کر لیجئے، موازنہ بھی کر لیجئے۔ نہیں، ہم لوگ تو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی کے خواہاں ہیں نا، بولو زبانی۔ عملی میدان میں کتنا ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عرض کیا کہ دنیا کی کامیابی کا مخالف نہیں ہوں، پہلے ہی عرض کر دیا۔ پروردگار سے دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، لیکن دنیا کی ایک تو زندگی ہی محدود ہے۔ اب کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیا ہم نے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، یہی تو ہے نا۔ اس کامیابی کا دائرہ اس کے آگے نہیں جائے گا، لیکن آخرت میں اگر کامیابی مل گئی، چونکہ زندگی لامحدود ہے، کامیابی بھی لامحدود ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے واقعاً آخرت کو سمجھ لیا ہے کہ آخرت ہے کیا۔ ہم نے تو رٹ لیا ہے نا، ماں کا شکریہ کہ انہوں نے رٹا دیا تھا اصول دین 5، اول توحید، 5ویں قیامت، ہم نے تو رٹ لیا ہے نا، سمجھا نہیں ہے۔ اگر قیامت اور آخرت کی زندگی کو سمجھ لیا ہوتا تو زندگی وہ نہ ہوتی جو آج ہماری ہے۔ اور جنہوں نے سمجھ لیا ہے، جنہوں نے محسوس کر لیا ہے، جنہیں یقین ہے آخرت کے اوپر، وہ دنیا میں کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کبھی دنیا کی کامیابی میں اور آخرت کی کامیابی میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کی کامیابی کو ٹھوکر مار دیتے ہیں آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ بڑے سے بڑا عہدہ ہو، بڑی سے بڑی دولت ہو، اگر آخرت کی کامیابی سے ٹکرا رہی ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر تکلیف برداشت، آخرت کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ دنیا کے ہر آرام کو ٹھکرا سکتے ہیں، آخرت کے آرام کو نہیں ٹھکرا سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت لقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلته۔ خدا کی قسم، 1000 2000 کروڑ 2 کروڑ کی بات نہیں ہے، دنیا کے پردھانی اور چیئرمینی کی بات نہیں ہے،
منسٹری اور صدارت کی بات بھی نہیں ہے. اگر پوری کائنات اپنی تمام دولت و ثروت و اقتدار و منصب کے ساتھ ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے، اقالیم سبعہ کی بات ہو رہی ہے، دنیا بھی نہیں، کائنات یونیورسل. لَأُوتِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، لا کے رکھ دیا جائے کہ علی لے لو. ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، شرطیں ہوتی ہیں نا، ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ذرا سی نافرمانی کرنا ہے، وہ نافرمانی جسے ہم نافرمانی سمجھتے بھی نہیں ہیں. کیا کرنا ہے؟ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو. چونٹی کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ ہم کسی کو اگر ذلیل کرنا چاہتے تو کیا کہتے ہیں؟ چونٹی کی طرح مسل دیں گے تمہیں. تو چونٹی کوئی حیثیت نہیں نا ہماری نگاہ میں. مولا فرماتے چونٹی کیا ہے؟ اب چونٹی کا منہ کیا ہے؟ اس کے منہ میں پایا جانے والا چھلکا کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ظلم، اتنا چھوٹا سا گناہ، اتنی چھوٹی سی معصیت جسے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اتنا چھوٹا سا گناہ کر لو، تمہیں یہ ساری دولت، سارا عہدہ، سارا منصب تمہیں دے دیا جائے گا. مولا فرماتے خدا کی قسم ما فعلتو، میں نہیں کروں گا، سب ٹھکرا دوں گا، ساری چیزوں کو نظر انداز کر دوں گا، لیکن اللہ کی اتنی سی بھی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہوں. اے کاش اس کا چھوٹا سا گوشہ ہمارے دل میں سما جاتا. تو آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے دین فروشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے دین فروشی کی جا رہی ہے. آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں آیت جو ہے دہشت گردی کی دعوت دیتی ہے اور خدا کا کلام نہیں ہے، تو کیا سمجھتے کہ واقعاً ان کا یہی عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ وہ خدا کا کلام سمجھ رہے ہیں، جیفہ دنیا کی خاطر ہے جو یہ بات کی جا رہی ہے. یا کوئی منصب لینا ہے، کوئی عہدہ، یا کسی سزا سے بچنا ہے، یا کسی سزا سے بچنا ہے، یا کوئی عہدہ لینا ہے. مولا فرماتے عہدہ ٹھکرا دوں گا مگر خدا کی نافرمانی نہ کروں گا، سزا قبول کر لوں گا مگر خدا کی نافرمانی نہ کروں گا. واللہ لن ابیت علی حسک السعدان مصفدا واجر فی الاغلال مصفدا احب الی ان القی اللہ ورسولہ یوم القیامہ ظالما لبعض العباد وغاصبا لشیء من الحطام. خدا کی قسم اگر مجھے کانٹوں بھری سادان کی جھاڑی پر رات گزارنا پڑے، یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کے گلی گلی کوچے کوچے پھرایا جائے، یہ مجھے منظور ہے. مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جب میں قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ میں نے فلاں انسان پر کوئی ظلم کیا ہے یا کسی کا کوئی حق مار لیا ہے. تو نہ سزا، نہ انعام، نہ سزا، نہ دولت، نہ منصب، کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی کے پر آمادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جنہیں دنیا کی کامیابی تو چاہیے مگر دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی چاہیے انہیں. تو عزیزوں، کامیابی کی خواہش تو سب کو ہے، دنیا کی بھی چاہیے، آخرت کی بھی چاہیے. اگر آخرت پر یقین ہے تو خصوصاً آخرت کی کامیابی چاہیے. لیکن یہ کامیابیاں صرف چاہنے سے تو نہیں مل جاتی ہیں. چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر چاہت ہے ہی نہیں تو وہ چیز کبھی نہیں ملنے والی ہے. چاہت ضروری ہے مگر چاہت کافی، چاہت کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے، میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، اور عمل بھی صحیح وے میں، صحیح سمت میں. غلط سمت میں اگر عمل کریں گے تو پھر بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے. فرض کیجئے کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں دہلی، گھر سے نکلے بھی، دوڑنا بھی شروع کیا ہم نے، پوری رفتار سے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن راستہ دہلی والا نہیں اپنایا ہے، بنارس والا راستہ اپنا لیا ہے.
دہلی پہنچیں گے؟ محنت تو کر رہے ہیں، دوڑ تو رہے ہیں، جتنا تیز دوڑیں گے اتنا ہی منزل سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے، صحیح وے میں، صحیح سمت میں۔ تو ہمیں کامیابی چاہیے، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ تو کامیابی کا راستہ کیا ہے جسے اپنا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر چاہت سے کام چل جاتا تو دنیا میں کوئی ناکام ہی نہ ہوتا، کیونکہ خواہش تو سب کی کامیابی ہے نا، مگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ناکام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ وہ راستہ کیا ہے جسے اپنا کر کے، اس پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا، صرف ہماری فطرت میں یہ خواہش نہیں رکھا کامیابی کی خواہش، بلکہ ہمیں کامیابی کا راستہ بھی بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جسے اپنا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ سوال 100 سال پہلے کا نہیں ہے، 1000 سال، یہ سوال تو آج کا بھی ہے نا۔ یہ وہ سوال ہے جو قیامت تک انسان کی نگاہوں کے سامنے موجود رہے، جب تک انسان ہے اس روئے عرض پر، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، کامیابی کا راز اور کامیابی کے طریقے وغیرہ مل جائیں گے، لیکن لکھنے والے وہ ہیں جو خود ناکام ہیں، جو خود ناکام ہیں وہ لکھنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہمارے وجود میں یہ خواہش بھی رکھی، اور ساتھ ہی پروردگار نے وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ بات بہت اہم تھی، معاملہ بہت اہم تھا، لہذا پروردگار نے یہ راستہ جب بیان کیا تو قسمیں کھا کھا کے 11 قسم پروردگار نے کھائی ہے۔ 11 قسم پروردگار کھانے کے بعد تب بتاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ دیکھیے، قسم تو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، قسم پروردگار بھی کھا رہا ہے۔ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے، معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر معصومین جتنے ہیں، ہم جب کوئی بات بھی کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری کہی ہوئی باتوں میں 2 احتمال تو ہوتا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ سچ بول رہے ہیں، اور ایک احتمال یہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دروغ گوئی کا ایک احتمال تو ہے نا، البتہ افراد کے لحاظ سے یہ نسبتیں الگ الگ ہیں۔ کسی کے ہاں 99% سچائی کا احتمال ہے اور 1% دروغ گوئی کا، اور بعض کیا معاملہ الٹا ہوتا ہے، 99% دروغ گوئی کا احتمال ہے، کس بیانی کا احتمال ہے، 1% صداقت کا۔ تو ہمارے ہاں جو دروغ گوئی اور کس بیانی کا احتمال پایا جاتا ہے، اسے برطرف کرنے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ آپ ہماری بات کو باور کر لیں، اب ہماری بات پر یقین کر لیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ تو ہم قسم اس لیے کھاتے کیونکہ ہمارے ہاں دروغ گوئی کا امکان ہے۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کہیں 1 قسم ہے، کہیں 2 قسم ہے، کہیں 3 قسم ہے، کہیں 4 قسم ہے، اور اس مقام پر 11 قسم۔ اللہ قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ اسے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا اس کے ہاں بھی دروغ گوئی کا امکان ہے؟ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ؟ نہیں، اس کے ہاں تو دروغ گوئی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کا سہارا عاجز لیتا ہے، جھوٹ کا سہارا ہمیشہ عاجز لیتا ہے، کبھی بھی قادر توانا کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ فرض کیجئے ہم نے کسی صاحب سے قرضہ لیا ہے، جن صاحب سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ دیتے تو بڑی آسانی سے ہیں مگر وصولتے بڑی سختی سے ہیں۔ اگر قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی ہے تو پھر وہ اگر ان کا قرضہ اس دن نہ دیا تو عزت و آبرو کو نیلام کرنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ قرضہ ہم نے کسی سے لے لیا ہے اور قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی، شرعی اعتبار سے اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور قرضہ دینے کی تاریخ آ گئی ہے اور ہمارے پاس ہے بھی، تو ٹال مٹول کرنا حرام ہے۔ قرضے کی ادائیگی میں
بینک کے لیے ہوئے قرضوں کو تو ادا کرنے کے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، لیکن جو قرض الحسنہ کہا جاتا نا، یہ جو آپ کا انجمن وظیفہ سعادات کا تھا، قرض الحسنہ، ہر قرضے کی ادائیگی کی ہمیں فکر ہوتی ہے سوائے قرض الحسنہ کے۔ اس قرض الحسنہ کو ہم نے بنا دیا قرض الحسنہ۔ تو قرض الحسنہ یہ تھا نا کہ ہم نے قرضہ آپ کو دیا بغیر کسی سود کے، 100 روپیہ دیا تو 100 ہی روپے واپس لیں گے، قرض الحسنہ ہے۔ مگر ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ قرض الحسنہ۔ قرضہ ہم نے آپ سے لے لیا، آپ جب مانگنے آئے تو ہم نے ہنس دیا۔ انجمن وظیفہ سعادات کے ذمہ داران اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں نا میں کیا غرض کر رہا ہوں۔ ابھی 4 کروڑ 5 کروڑ کی بات چل رہی تھی، کتنا قرضہ گیا۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضہ ادا کرنے کی تاریخ بھی آ گئی اور آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ٹال مٹول حرام ہے۔ مطل الغنی، یہ ظلم حدیث ہے کہ جس کو ادا کر سکتا ہے اور ادا نہ کرے، یہ ظلم و زیادتی حرام ہے، گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ گناہان اب ہوتا کہ نہیں تھا، اب آپ نے تو شرط لگا دی نا کہ دینے کی حیثیت میں بھی ہوتا۔ ہاں، حیثیت ہی کبھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس لاکھ روپے موجود ہیں، مگر کار بھی تو خریدنی ہے، ابھی تو کار نہیں خریدی ہے، ابھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ رہے، بنگلہ خریدنا ہے، بھائی ابھی پیسے کہاں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قبر میں چلے جائیں گے اور کبھی حیثیت نہیں بنے گی۔ حیثیت سے مراد یہ نہیں ہوتی۔ بہرحال تو ہم نے قرضہ لے لیا کسی صاحب سے، اب قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی ہے، وہ آ ٹپکے، اب دو حال سے خالی نہیں، یا ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی جیسے ہی وہ آئے، جی میرا پیسہ، جی حضور بسم اللہ، یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ جیب سے نکالا کیش یا چیک، ان کے حوالے کر دیا، قصہ تمام ہو گیا۔ نہیں، وہ آ گئے اور ہمارے جیب میں پیسے ہیں نہیں، اور معلوم ہے کہ یہ آج آ گئے ہیں تو یا پیسہ لیں گے یا عزت و ابرو لے کر کے جائیں گے۔ اب ان کی شکل دیکھتے ہی گھبراہٹ، آئیے آئیے، آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا۔ پہلا جھوٹ، انتظار کر رہے تھے ان کے آنے کا یا نہ آنے کی دعا کر رہے تھے کہ خدایا کچھ ہو جائے، کورونا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لاک ڈاؤن لگ جائے، یہ نہ آ سکیں۔ جیسے ہی آئیے آئیے، آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا، آئیے بیٹھیے، کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ کا نہ ٹھنڈا نہ گرم، میرا پیسہ چاہیے۔ ہاں ہاں، وہ تو دینا ہی دینا، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے۔ اب اس جیب میں دیکھ رہے ہیں، اس جیب میں دیکھ رہے ہیں، میز کس دراز کو کھول رہے ہیں، اس دراز کو، ارے یہی تو وہ چیک بک رکھی تھی میں نے۔ کتنی دفعہ بچوں سے کہا ہے کہ دیکھو میرے سامان کو مت چھوا کرو، ہاتھ نہ لگ جانے، بچوں نے کہا ہے ادھر ادھر کر، کوئی بات نہیں، کل آپ کو لا کے دے دیں گے۔ یہ اتنے سارے جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کیوں بولے جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے نا کہ عاجز ہے، ناتواں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اگر جیب میں پیسے ہوتے تو اتنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جھوٹ کا سہارا ہمیشہ عاجز لیتا ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، قادر علی الاطلاق ہے، سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لقد علمت ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلہ۔ خدایا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نہ تیرے فیصلوں میں ظلم ہے، تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عدل کے مطابق فیصلہ ہے، اور تو سزا دینے میں جلدی بھی نہیں کرتا۔ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے یہ کہ عام طور سے ہم لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، فلاں نے گناہ کیا فوراً اس کو سزا مل جانا چاہیے۔ اللہ کبھی کبھی تو شکوہ بھی کرنے لگتے ہیں، اللہ کو ہوا کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے بائیڈن اتنا ظلم کر رہا ہے، یمن کے اوپر جو ہے بن سلمان کتنے بمباری کر رہا ہے، کتنے بے گناہ بچوں کو مار رہا، اللہ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اللہ اس کے ہاتھ توڑ کیوں نہیں دیتا؟ ہے نا، شکوہ بھی اللہ سے ہونے لگتا ہے۔ کب تک اس ظالم کو ڈھیل دی جائے گی؟ ہم چاہتے یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرے فوراً اسے سزا، البتہ دوسرا گناہ کرے تب اپنے بارے میں یہ خیال نہیں ہے۔ ہاں، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے۔ کبھی ہم نے چاہا کہ ہمیں جیسے ہی پہلا جھوٹ بولا تھا اللہ ہمیں گنگا بنا دے؟ پہلی مرتبہ جب کسی بے گناہ پر ہم نے ہاتھ اٹھایا تھا اللہ فوراً ہمارے ہاتھ کو شل کر دیتا۔
طاقت تو ہے نا اس کے پاس، کر تو سکتا ہے نا۔ پہلی مرتبہ جب بزم گناہ کی طرف قدم بڑھ رہے تھے، اللہ ہمیں لنگڑا بنا دیتا، ٹانگیں توڑ دیتا ہماری۔ کبھی یہ خواہش ہوئی اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ مہلت۔ دوسروں کے بارے میں فوراً سزا مل جائے۔ چوتھے امام فرماتے خدایا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ نہ تیرے فیصلوں میں ظلم ہے اور نہ تو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اس کے بعد امام دونوں کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں ظلم نہیں ہے اور اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا؟ فرماتے انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے خوف ہوتا ہے مجرم ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ سرحدوں کو بند کر دو، سرحدوں کو سیل کر دو، بھاگ نہ جائے۔ ہندوستان میں جرم کر کے اگر پاکستان چلا گیا پھر تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایشیا میں جرم کر کے اگر امریکہ چلے گئے تو پھر تو ہاتھ سے نکل گیا نا۔ یہ بیچارے جو اپنے کو حاکم کہتے کتنے مجبور حاکم ہیں۔ یہ سرحدوں کو بند کر کے اپنے اقتدار کی نمائش نہیں کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ایشیا سے بھاگ کے چلے گئے امریکہ، وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے۔ امریکہ میں جرم کر کے افریقہ چلے گئے، وہاں بھی اللہ کی حکومت۔ حد تو یہ ہے اگر زندگی کا قید خانہ بھی توڑ کے بھاگ نکلے پھر بھی تو اسی کی بارگاہ میں واپس جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انما یعجل من یخاف الفوت، جلدی اسے ہوتی ہے جسے خطرہ ہوتا ہے کہ مجرم بھاگ جائے گا۔ وانما یحتاج الی الظلم الضعیف، ظلم کا سہارا ہمیشہ کمزور و ناتواں لیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، جہاں کہیں ظلم نظر آ جائے ظالم سے ڈریے گا نہیں کہ بڑا طاقتور ہے، ظلم دلیل ہے کہ بڑا ناتواں ہے۔ اگر طاقتور ہوتا تو کبھی ظلم کا سہارا نہ لیتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ عاجز نہیں ہے جو جھوٹ کا سہارا لے پھر یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ کہیں ایک قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں پہ دو قسم کھا رہا ہے والضحی واللیل اذا سجا، کہیں پہ تین قسم کھاتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں پہ چار قسم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، مگر یہاں پر جہاں اللہ کامیابی کا راستہ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہاں پر 11 قسم کہا رہا ہے۔ ایک قسم نہیں، دو قسم نہیں، اتنی قسمیں تو ہم لوگ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ 11 قسم، اور وہ بھی اللہ نے اسے اس سورے میں رکھا ہے کہ مسلمان کسی اور سورے سے اس کے کان آشنا ہوں یا نہ ہوں، اس سورے سے ضرور اس کے کان آشنا ہے، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جو اس نماز میں پڑھا جاتا ہے جسے کوئی مسلمان نہیں چھوڑتا۔ یہ تو نماز عید والا سورہ ہے نا، صبح کے پڑھے نہ پڑھے، ظہر عصر کے پڑھے نہ پڑھے، مگر عید کی نماز تو نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ عید کی نماز ضرور پڑھی جاتی ہے، کہ واجب نہیں ہے، زمان غیبت میں مستحب ہے۔ جی نماز عید اور نماز بقرعید، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز میں یہ سورہ پڑھا، البتہ یاد رکھیے کہ سورہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ سورہ شمس اگر نہ بھی پڑھا جائے سورہ حمد کے بعد، کوئی اور قل ہو اللہ پڑھ لے، والعصر پڑھ لے تو نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی آفت کا مارا مولوی کسی دن نماز عید میں یہ سورہ نہ پڑھے، پھر دیکھیے کیسی اس کی شامت آتی ہے۔ 4 سال پوری مسجد، کیا ہوا مولانا نے کیسی نماز پڑھا دی، کیسے عالم ہیں، بتائیے صاحب وہ سورہ نہیں پڑھا۔ اچھا کون سا سورہ؟ سورے کا نام بھی نہیں معلوم، سورے کا نام بھی نہیں معلوم۔ مجتہدین ہمارے ہاں ایسے ہی تو ہوتے ہیں نا، ان کی غلطی نہیں ہے اگر ہم کو مجتہد کہہ دیں، کیونکہ ہمارے مجتہدین ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے، جس کو دیکھو مجتہد بنا بیٹھا ہوا ہے۔ ارے وہ سورہ کون سا سورہ بھائی؟ سورے کا نام نہیں معلوم۔ ارے کون سا سورہ؟ کہلے ہاہا والا سورہ۔ ہاہا والا سورہ تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے۔
تو اللہ 11 قسم کھا رہا ہے. کیوں قسم کھا رہا ہے پروردگار؟ قسم کھانے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ احتمال دروغ گوئی کو برطرف کیا جائے، اور ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ موضوع کی اہمیت کو سمجھایا جائے کہ جو بات تم سے کہہ رہے ہیں یہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑانے والی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، زندگی کا سوال ہے، وہ بھی دنیا کی زندگی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کا سوال ہے. لہذا پروردگار اہمیت کو سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے تمہاری دلی آرزو کامیابی ہے. کامیابی ظالموں کی چوکھٹ پر پیشانی جھکانے سے نہیں ملے گی، کامیابی حرام کاروبار کے ذریعے سے نہیں ملے گی، کامیابی دھوکے اور فریب کے ذریعے سے نہیں ملے گی. کامیابی کا ایک راستہ ہے نفس کا تزکیہ کر لینا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قد افلح من زکاہا. ایک راستہ ہے کامیابی کا بس، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ. اب یہ نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ سوال آ گیا نا. اتنا اہم سوال کا جواب کیا ملا؟ 11 قسمیں کھا کے پروردگار کہتا ہے کامیابی کا راستہ کیا ہے، کامیابی کسے ملے گی. بقیہ سارے راستے موہوم راستے ہیں. تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ 2 لفظ ہے، تزکیہ نفس. تزکیہ عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں لفظ تزکیہ استعمال کیا جاتا تھا. کسان اپنے کھیت میں جو کام کرتا ہے اسے کہتے تھے تزکیہ. زکل فلاح، کسان نے کھیت کا تزکیہ کر دیا. باغبان نے باغ کا تزکیہ کر دیا، اسے کہتے ہیں تزکیہ. کیا کرتا ہے کسان اپنے کھیت میں؟ کسان کے کام کو کہا گیا تزکیہ. تو کسان کھیت میں کرتا کیا ہے؟ ہر کسان اپنے کھیت میں 2 کام کرتا ہے. ایک، اپنی فصل کو خوراک فراہم کرتا ہے. جو غذا چاہیے، کھاد کیا ہے؟ فصل کی خوراک ہے نا. پانی کیا ہے؟ فصل کی خوراک ہے. مناسب مقدار میں حرارت خوراک ہے. سورج کی روشنی اس کے لیے خوراک ہے. کسان ایک کام یہ کرتا ہے اپنی فصل کو مناسب اور حلال خوراک فراہم کرے. دوسرا کام کیا ہے اس کا؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی فصل کو بلاؤں اور آفتوں سے بچائے. لکل شیئن آفہ، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے نا. اچھا خاصا کھیت ہے، گائے بھینس کھیت میں آ جائیں تو سارے کا سارا کھیت تباہ ہو جائے گا. سیب کا باغ ہے، پھول بھی اچھا آیا، پھل بھی اچھے آئے، اچانک کیڑے لگ گئے. یہ کیڑا کیا ہے؟ آفت ہے نا، بلا ہے اس کے لیے. کسان اگر کیڑے سے نہ بچائے گا تو فصل تباہ ہو جائے گی. کسان اگر خوراک نہ دے گا تو فصل تباہ ہو جائے گی. 2 کام کرتا ہے فصل کو کامیاب بنانے کے لیے کسان. ایک خوراک فراہم کرتا ہے اور ایک اسے بلاؤں سے آفتوں سے بچاتا ہے. کام دونوں کرنا، ایک سے کام نہیں چلے گا. بعض افراد کہتے جی میں کھیت میں پانی تو دے دوں گا، سینچائی تو کر دوں گا، میں کیڑے مار دوا نہیں چھڑکوں گا. بچے گی فصل؟ کچھ حاصل ہوگا؟ سینچائی کا پیسہ بھی گیا، کھاد کا پیسہ بھی گیا، محنت بھی برباد ہو گئی. اچھا نہیں صاحب، وہ کیڑے مار دوائیں تو خوب چھڑکیں گے مگر کھاد نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، سینچائی نہیں کریں گے، کیا فصل میں کچھ ملے گا؟ کامیاب ہوگی فصل؟ نہیں.
کسان اپنے کھیت میں دونوں کام انجام دے گا تب جا کر کے فصل کامیاب ہوگی. خوراک بھی فراہم کیا، بلاؤں سے بھی بچایا. جب کسان یہ دو کام کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے زک الفلاح، کسان نے کھیت کا تزکیہ کر دیا. پروردگار نے یہی لفظ ہمارے نفس کے بارے میں استعمال کیا، یعنی ہمیں بھی اپنے نفس کے سلسلے میں کامیابی کے لیے دو کام انجام دینا ہے. نفس کو خوراک بھی فراہم کرنا ہے، بلاؤں سے بھی بچانا ہے. کھیت کی خوراک تو معلوم ہو گئی، کھیت کی بلا بھی معلوم ہو گئی. نفس کی خوراک کیا ہے، نفس کے لیے بلا کیا ہے؟ نفس کی خوراک ہے ذکر خدا، نفس کی بلا ہے گناہ. اگر تزکیہ کرنا ہے ذکر خدا بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچاؤ بھی ضروری ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے افراد ہیں ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے، مگر گناہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے. گناہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے. مفاتی ہمیشہ ہاتھ میں ہے مگر غیبت کرنے سے بھی نہیں چوکتے. کوئی مجلس چھوٹتی نہیں ہے، مگر کسی مجلس کے بعد غیبت نہ ہو تو پھر تو مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. نماز جماعت میں، نماز جمعہ میں سب پہلی صف میں ہیں، مگر غیبت اور تہمت کی بھی پہلی صف میں ہے. ہاں آخر بعض لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ہے مرنج قسم کے لوگ ہیں، کیوں کسی کو ناراض کرے، کیوں کسی کو خفا کرے. اب ظاہر سے بات ہے کائنات میں جہاں خدا ہے وہیں شیطان بھی تو ہے نا. کیا صرف خدا ہی کو خوش کیا جائے، شیطان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ چلو نماز پڑھ کر کے اللہ کو خوش کر دیتے ہیں، غیبت کر کے شیطان کو خوش کر لیتے ہیں. کربلا جا کر کے خدا کو خوش کر لیا، فلاں کا مال ہڑپ کر کے شیطان کو خوش کر لیا، اچھا تبرک بانٹ کر کے مجلس میں خدا کو خوش کر لیا، تہمتیں لگا کر کے شیطان کو خوش کر لیا. یہ بھی راضی وہ بھی راضی. مگر ابھی تو خدا نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے. خدا نے ہمیں شیطان سے دوستی کا نہیں دشمنی کا حکم دیا ہے. کل رات کے مجلس میں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو. بعض کہتے ہیں اچھا نہیں صاحب دیکھیے اصل دین کیا ہے؟ اصل دین یہ کسی کا دل مت دکھاؤ. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے مگر اصل دین نہیں ہے. دین کا پارٹ ہے، اہم پارٹ ہے، اہم حصہ ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ. اصل چیز کیا ہے؟ خدمت خلق خدا. یقیناً خدمت خلق خدا بہت اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام کا اہم ستون ہے، یاد رکھیے گا. اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں اسلام کے دو اہم پلر ہیں. ایک کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے کا نام ہے خدمت خلق خدا. نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے اور نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہے. دونوں ضروری ہیں. بعض افراد نے حساب بس یہ ہے کہ ہم دیکھیے دین تو یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، دین یہ ہے کہ دھوکہ نہ دو، دین یہ ہے کسی کا مال ہڑپ نہ لو، دین یہ ہے کسی کا اب نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ چلتا ہے. عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو عبادت خدا میں غرق لیکن جھوٹ بولنے میں انہیں کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن غیبت کرنے میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہے، کسی کا دل دکھانے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کی پیشانی میں بل نہیں آتا ہے. لیکن اگر نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو تزکیہ نفس کے لیے دونوں ضروری ہے. ذکر خدا بھی ضروری ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ گناہ بلا اور آفت ہے نفس کے لیے اور ذکر خدا خوراک ہے نفس کے لیے. جب تک خوراک اور گناہوں بلاؤں سے بچانا دونوں عمل انجام نہ پائے گا تب تک کامیابی نہ ملے گی. اچھا اب ان دونوں میں اگر دیکھنا چاہے کہ ذکر خدا اور گناہوں سے تحفظ اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ البتہ اس اہمیت کے کم اور زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے. کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے بدن میں آنکھ کی اہمیت زیادہ ہے یا ہاتھ کی،
فرض کیجئے آپ نے کہا آنکھ کی اہمیت زیادہ ہے، تو کیا مطلب ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جائے؟ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جائے؟ نہیں، یہاں پر اہمیت سے مراد یہ نہیں کہ دو میں سے کسی، دونوں کو لینا ہے. ہمیں ہاتھ بھی چاہیے، ہمیں آنکھ بھی چاہیے. آپ سے پوچھیں کہ آپ کی یہ آنکھ بہتر ہے کہ یہ آنکھ، آپ کیا کہیں جواب دیں گے؟ خود دونوں آنکھیں بھائی، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. لیکن بہرحال ایک موازنہ کبھی کبھی کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے. عبادت خدا، ذکر خدا زیادہ اہم ہے یا گناہوں سے دوری زیادہ اہم ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا سماج گناہوں کے بارے میں حساس نہیں رہ گیا ہے. یعنی گناہ اگر ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوتے ہوتے تو بعض گناہ تب گناہ رہ بھی نہیں گئے. ایک زمانے میں بے حجابی کو گناہ مانا جاتا، بے پردگی کہاں گناہ رہ گئی ہے؟ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گناہ کے دائرے سے بھی نکل گئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے ہیں. رمضان کی آمد ہے. حضور اکرم رمضان کا تعارف کرا رہے ہیں، اہمیت رمضان کو بیان کر رہے ہیں، فضائل اعمال رمضان بیان کر رہے ہیں. ایھا الناس اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کا مہینہ رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کر کے آ رہا ہے، برکت لے کے آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ سو جاؤ گے تب بھی عبادت، سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی تسبیح کا حکم رکھتا ہے. اس مہینے میں اعمال کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرو گے ثواب ایک آیت کا ملے گا، رمضان میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. پیغمبر اکرم اعمال کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اچانک مولا کائنات کھڑے ہو گئے. مولا کائنات کھڑے ہو گئے. البتہ ایک تہذیب ہم لوگوں کی، ایک تہذیب اہل بیت کی ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی مجلس میں کھڑا ہو جائے سوال پوچھنے کے لیے تو اسے کیا کہیں گے؟ بدتمیز کہیں گے نا. ماں باپ نے تہذیب نہیں سکھائی ہے، مجلس ہو رہی ہے، سوال کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. پوری مجلس میں کوئی سوال، کیونکہ خلاف تہذیب ہے. اچھا مجلس کے بعد ہم ہاتھ نہیں آنے والے ہیں. ماشاءاللہ حالی موالی اتنے مل جاتے ہیں، دیکھتے نہیں مولانا تھکے ہوئے ہیں، مولانا تھکے ہوئے ہیں، کیا اسے کیا پوچھنا ہے؟ اس کا فائدہ ہم لوگوں کو یہ ہوا ممبر سے کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ. کون پوچھتا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ. لہذا ان پڑھ جاہل گمار بھی اگر آ کر کے بیٹھ گئے، چورن بیچنا اچھا اگر اسے آتا ہے، زبان خوب چل رہی ہے تو کامیاب ذاکر ہو جاتا ہے نا. کیونکہ پوچھنے والا کون ہے کہ آپ نے کیا پڑھا، صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا. تو ہماری تہذیب یہ ہے. اے کاش یہ تہذیب نہ ہوتی، اے کاش درمیان میں کھڑے ہو کر کے سوال کرنے کو ڈسٹرب کر دیا آپ نے مجلس کو. ڈسٹرب کیا ہو گیا بھائی؟ وہ جو سما بندھا تھا، سما باندھنے آئے تھے کہ ذکر اہل بیت کرنے آئے تھے؟ سما بندھنے آئے تھے یا تعلیمات قرآن بیان کرنے آئے تھے؟ آئے کس لیے تھے؟ کلاس روم میں کہیں سما باندھا جاتا ہے؟ کلاس روم میں کہیں سما باندھا جاتا ہے بھائی؟ نہیں. سوال ہے، سمجھ میں نہیں ایک بات آ رہی ہے، حق ہے پوچھنے کا، پوچھ سکتا ہے انسان. پرنتو یہ ہماری تہذیب تھی، وہ تہذیب مولا علی کی. تو کھڑے ہو گئے. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، بعد امامہ پہنے ہیں، بعد بغیر امامے کے بیٹھے ہوئے، لیکن ہیں بہرحال. مولا کائنات کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اللہ کے رسول کو رمضان میں یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب، اتنے سارے کام تو ایک انسان نہیں کر پاتا، سب سے اچھا عمل کون سا ہے ماہ رمضان میں؟ اب ہم سے کوئی پوچھے سب سے اچھا عمل کون ہے، کوئی کہے گا صاحب تلاوت قرآن، کوئی کہے گا نماز، کوئی کہے گا مومنین کو افطار کرانا، کوئی کہے گا مومنین کے گھر افطار کرنا. اپنے اپنے لحاظ سے ہر ایک کا ایک جواب تو ہوگا نا. افضل عمل یہ ہے. ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. سوال کرنے والا امیر المومنین ہے، جواب دینے والا خاتم النبیین ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر بہترین عمل کے جواب میں کچھ کرنا نہیں بتاتے، کچھ نہ کرنا بتا رہے ہیں.
فرماتے ہیں افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے کو حرام سے بچاؤ، جس چیز کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا، اس سے اپنے کو دور رکھو، یہی بہترین عمل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پھر عرض کر لو، ہمارے یہاں معاشرے میں گناہ کے سلسلے میں حساسیت کم ہو گئی ہے۔ ارے فلاں صاحب کے کیا بہت بڑے مومن، کیا ہو گیا بھائی؟ ارے صاحب ان کے ہاں پورے 2 مہینہ 8 دن مجلس ہوتی ہے، کیا شان کی مجلس ہوتی ہے، کبھی بریانی بٹ رہی ہے، کبھی شیرمال بٹ رہی ہے۔ اچھا وہ کرتے کیا ہیں؟ اس کے بارے میں پوچھ کے کیا کریں گے، کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ اس کو دیکھیں نا۔ ذکر خدا خوراک ہے، لیکن اگر آپ نے کھاد دیا، پانی دیا، سیب میں کیڑے لگ گئے، کیڑے مار دوا نہ چھڑکیں گے، یہ سارے کھاد پانی بیکار ہو جائیں گے، سارے برباد ہو جائیں گے۔ نیک اعمال کا فائدہ تبھی ہوگا جب گناہوں سے اسے بچا لیا جائے۔ نہیں، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کروں، میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کا عادی ہی نہیں ہوں، نہ ہمارے پاس جو کوئی نکتہ سازی ہوتی ہے، نہ نکتہ بیانی ہے، کچھ نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پیغمبر کی حدیث سن لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وزکاة وحج، ہماری امت میں سے کچھ لوگ اس شان سے لائے جائیں گے، ماشاءاللہ مقبول نمازیں پڑھ کے آئے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، مقبول نماز پڑھنا اور ہے، کیونکہ ثواب نماز پہ نہیں ہے، مقبول نماز پر ہے۔ قبول ہو جائے اس پر ثواب ہے، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا، وہ نماز جو قبول ہو جائے، وہ روزہ جو قبول ہو جائے، وہ مجلس جو قبول ہو جائے، وہ زیارت جو قبول ہو جائے۔ محشر میں لایا گیا ہے، مقبول نماز لے کر کے آیا ہے، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ۔ کیا کہنا، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے پاس مقبول نماز کا خزانہ ہو، مقبول روزوں کا خزانہ۔ اب اس کی نجات میں کیا شک ہے، تو سیدھے جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار، پر توڑ رہا ہے، اب گئے جنت میں۔ اتنے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آ گئے، یا اللہ میری فریاد۔ کیا فریاد ہے؟ وہاں تو سب کی سنی جائے گی نا۔ یہ صاحب جو ہیں نا، جو مقبول نماز، مقبول روزے لے کر کے آئے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ عبادات کے مرحلے میں تو یہ عالم ہے، مگر اخلاقیات کے مرحلے میں قد شتم ھذا وہتک ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، انہیں گالی دی ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کا مال کھا گئے ہیں، انہیں تھپڑ لگایا ہے۔ یہ سارے شکایت کرنے والے وہاں پر موجود، خدایا اس نے مجھے گالی دی ہے، روکو، خدایا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں لکھنؤ آیا تھا، مارکیٹ میں گیا، ان کی دکان پہ گیا، مجھے تو لکھنؤ کی قیمت نہیں معلوم تھی کہ یہاں پر چکن کا کرتا کتنے کا ملتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ ہم ان کی دکان پہ گئے، ان سے پوچھا چکن کا کرتا کتنے میں؟ ہم کرے مولانا آپ سے کیا لینا ہے پیسہ، آپ سے کیا لینا؟ نہیں ایسے کیسے، ہم بغیر پیسہ دیے تھوڑی لیں گے، چلیے دے دیے 500 روپے۔ ہم نے سوچا یقین 1000 والا ہوگا جو مولانا کو رعایت کر کے 500 میں دے رہے ہیں۔ آگے لے کے آگے بڑھے، پتہ چلا 200 روپے کا ہے، 300 روپے کی انہوں نے جو آپ کو چپت لگا دی ہے۔ ایک عالم دین بزنس مین تاجروں دکانداروں کے درمیان موعظہ کر رہے تھے۔ موعظہ کرتے کرتے دکانداروں سے کہا دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پردیسی مسافر تمہیں ٹوپی پہنا کے چلا جائے۔ سب ہنسنے لگے کہ مولانا کو بزنس کو پتہ ہی نہیں، الف بے نہیں جانتے بزنس کو، ہمیں کیا دھوکہ دے گا، ہم اسے ٹوپی پہنائیں گے، اسے تو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو سب پتہ ہے نا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم ایک کا مال 4 میں بیچ دیں گے، 200 روپے کا کرتا 500 میں بیچ دیں گے، تو ٹوپی ہم پہنائیں گے وہ پہنائے گا۔ مولانا نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں میں تم سے،
یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اجنبی مسافر تمہیں ٹوپی پہنا کے چلا جائے گا۔ مولانا پھر وہی بات آپ کہیں، ارے ہم ٹوپی پہنائیں گے۔ کہاں، اگر معاملہ دنیا ہی تک ختم ہو جاتا تو تم نے اسے ٹوپی پہنایا، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک آخرت کا مرحلہ بھی ہے، ایک اللہ کی عدالت بھی ہے جس کی بارگاہ میں تمہارا کیس پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو جنت میں؟ 200 روپے کا کرتا 500 میں بیچا تھا ہمیں، لاؤ میرے 300 روپے نکالو۔ اب اللہ کیا کہے گا، دو کہ نہ دو؟ کیا کہے گا اللہ؟ دو بھائی 300 روپے۔ اللہ وہ 300 روپے تو ہے نہیں، چونکہ وہاں تو یہ روپیہ پیسہ تو ہے نہیں نا۔ فلائٹ پہ جب بیٹھتے ہیں تو ایک پرچہ ملتا ہے کہ جہاز میں چاقو لے جانا منع، ماچس لے جانا منع، اسلحہ لے جانا منع، پیٹرول لے جانا ہوتا ہے نا، یہ سب نہیں چلے گا۔ تو جب آخرت کی فلائٹ میں بیٹھیں گے نا تب بھی ایک پرچہ ملے گا، سونا لے جانا منع، چاندی لے جانا منع، درہم و دینار لے جانا منع، پاؤنڈ لے جانا منع، ڈالر یہ تو سب یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہاں وہ کھڑا ہوا ہے، لاؤ 300 روپے۔ 300 روپے تو ہیں ہی نہیں، تو کیا بینک کرپسی فائل کر دیں؟ دنیا میں ہوتا ہے نا بھائی بینک کرپٹ ہو گیا ہی نہیں، الوفد صوفی امان اللہ، نہیں، وہاں بینک کرپسی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ 200-300 روپے اللہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم اسی سال حج کرنے گئے تھے نا؟ ہاں، سینہ تان کہے گا حج کرنے گئے تھے، کہا تو حج کا ثواب انہیں دے دو۔ حج کا ثواب؟ ارے بھائی 4.5 لاکھ روپے لگے تھے حج میں، محنت الگ، زحمت الگ، 300 کی خاطر 4.5 لاکھ۔ اب پتا چلا کس نے کسے ٹوپی پہنایا۔ دو اسے دینا تو پڑے گا نا۔ ماشاءاللہ عزادار حسین تھے، مولائی تھے، بہترین مجلسیں ہوتی تھیں، مہنگے سے مہنگا ذاکر بلا کر کے، ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر کے، بریانی شیرمال بانٹ کر کے مجلسیں کیا۔ ثواب اس کا کوئی کم تو نہیں نہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں نہ ہے، ثواب عظیم۔ وہاں پہنچے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، چلو مجلس کا ثواب انہیں دو۔ جب حدیث عرض کر رہا ہوں، انہیں مجلس کا ثواب، انہیں نماز کا ثواب، انہیں روزے کا ثواب، انہیں خدمت خلق کا ثواب چلا جا رہا ہے۔ اچھا خیر، بعض لوگ وہ ہیں کہ نیک کام بہت کیا ہے، برے کام تھوڑے سے کیے، گناہ کم ہے، تو سب دینے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں اچھا خاصا ثواب۔ اب جنت میں محل نہ صحیح، جھوپڑا تو مل ہی جائے گا، جھوپڑے بھر ابھی باقی بچا ہے ثواب۔ لیکن بعض ترم خواہ ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں کبھی کسی کو سمجھا ہی نہیں، کبھی انہیں گالی دیا، کبھی ان کی توہین کیا، انہیں تھپڑ مار دیا، ان کا مال چھین لیا، کبھی کسی کے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شکایت کرنے والوں کی لمبی صف ہے، کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو تبرک، کسی کو زیارت، کسی کو آنسو، کسی کو اپنی ذاکری، سب کچھ دیتے چلے گئے، اعمال ختم ہو گئے، شکایت کرنے والے ابھی موجود ہیں، اعمال ختم، شکایت کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب تو بینک کرپسی فائل ہو جانا چاہیے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ نہیں، ابھی بھی بینک کرپسی فائل نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے اخذت من خطایا وطرحت علیہ، یہ جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ ان کے کھاتے میں، جسے تھپڑ مارا تھا اس کے گناہ ان کے کھاتے میں۔ ارے اپنے ہی گناہ کہاں کم تھے کہ دوسروں کے گناہ بھی نامہ اعمال میں شامل کر دیے گئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل کیا ہے؟ اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اگر حلال کمائی نہیں کر سکتے تو نہ بانٹو شیرمال۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا تمہیں مہنگے سے مہنگا تبرک بھی؟ حسین ابن علی تمہارے تبرک کے محتاج نہیں ہیں۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟
کہ نہیں فلاں کام، ہمیں جب امباڑا بنانا ہے چاہے چوری کے پیسے اسے کیوں نہ بنا دیں، مت بناؤ امام باڑا. خدا کو ایسا امام باڑا، ایسی مسجد، ایسا مدرسہ، ایسا اسکول نہیں چاہیے جس کی بنیاد گناہوں پر استوار کی گئی ہو. اصل یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھیں. گناہوں سے جب بچائیں گے تو نیک اعمال تو خود بخود انجام پا جائیں گے. افضل الاعمال الورع عنها. بعض لوگوں کے پاس دیکھیں گناہوں کے لیے بہت سارے دلائل، بہت سارے جواز ہوتے ہیں. مشکل یہی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کو ثواب بنا لیتا ہے پہلے. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھتا رہے تو خطرناک تو ہے مگر زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ ایک دن امید ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لے گا. لیکن اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں تو پھر یہ انسان کبھی بھی توبہ کر کے متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں مگر احساس گناہ نہیں ہے. حر تبھی بنتا ہے جب گناہ کا احساس تو ہو. اگر احساس گناہ ہی نہیں رہ گیا ہے تو کاہے کہ توبہ، کاہے کہ حر. احساس گناہ کو انسان گناہ اگر سمجھ لے. بعض لوگ گناہ کے لیے بہانہ یہ بناتے ہیں، دیکھیے مولانا یہ آزادی کا زمانہ ہے. اب یہ وہ غلامی کا زمانہ تو نہیں نہ رہ گیا، آزادی کا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، لبرلزم کا دور ہے. یہ جو گناہ کی بات آپ کرتے ہیں، شرعی قوانین کی پابندی کی جو بات آپ کرتے ہیں، یعنی اپنی آزادی کو کھو بیٹھے. یہی مطلب ہوا نا. اگر آزاد ہیں جس کو چاہے دیکھیں، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں کھائیں، کوئی پابندی ہے نہیں. لیکن اگر شریعت کے پابند ہو گئے تو انہیں نہ دیکھو، یہ نہ کھاؤ، اسے نہ چھوؤ، اسے نہ پہنو، یہ کاروبار نہ کرو، یہ بزنس نہ کرو. بڑے فائدے کا بزنس ہے، کروڑوں کا منافع ہے سال کا، مگر آپ کہتے صاحب شریعت میں تو حرام ہے. تو شریعت کی پابندی یعنی محرومیت، یعنی غلامی. اور اب یہ غلامی کا دور نہیں رہ گیا ہے. لہذا یہ باتیں مت کیا کیجیے. چلیے اچھی بات ہے، اگر شریعت کی پابندی سے آپ آزاد ہو کر کے آزادی آپ کو مل سکتی ہے تو آپ کو بہرحال مبارک ہو. لیکن بھائی کیا شریعت کو چھوڑ کر کے آپ آزاد رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ شرعی قوانین کی پابندی چھوڑ دیں تو آزادی مل جائے گی آپ کو، پھر بھی تو آزاد آپ نہیں رہ پائیں گے. کیونکہ شریعت کے قانون کی صرف پابندی تو نہیں ہے نا، بہت سارے قوانین ان کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے. آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے قانون فطرت کی، آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے قانون صحت کی، آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے قانون حکومت کی، آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے قانون معاشرت کی. شریعت کو اگر آپ کنارے بھی لگا دیں جو اتنی ساری زنجیریں آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں. شریعت کہتی تھی خواتین سے کہ حجاب کرو تو بڑی مشکل ہوتی تھی، اور اب مودی اور یوگی نے کہا کہ حجاب کرو تو اب تو عورتیں تو یہ جو ہے مرد بھی حجاب کرنے لگے ہیں. اب تو عورتیں مرد بھی. کیوں بھائی آپ تو آزاد ہیں نا، نہ لگائیے. یہ ماسک کیوں لگاتے ہیں؟ ہمت ہے، آزاد ہے نا آپ، تو کیوں اپنے کو پابند کر لیا بھائی آپ نے؟ جی وہ باہر قانون خلقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے. 10 منزلہ عمارت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والی بلڈنگ پہ کبوتر آ کے بیٹھ گیا. کبوتر اچانک اڑا اور جا کر کے وہ تیسری بلڈنگ پر بیٹھ گیا 1 سیکنڈ میں. اب ہمیں خیال آیا کہ ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو بھی جانا ہے تیسری منزل. کہا نہیں، پہلے زینہ اترو، سیڑھیوں سے یا لفٹ سے نیچے جاؤ، پھر سیڑھی اور لفٹ سے. نہیں میں یہ بندشیں میری پسند، میرا دل چاہ رہا ابھی وہاں پہنچنے کا. فوراً ہم نے اپنا قدم باہر نکالا، جیسے کبوتر اڑ کے پہنچ گیا تھا ہم بھی پہنچ گئے. قدم نکالا نہیں کہ زمین کی قوت کشش نے کھینچ کے ہمیں زمین پر پٹک کر کے ہڈیاں چکنا چور کر دی. قانون خلقت کی مخالفت کرنے والوں کی سزا یہی ہوتی ہے.
مل گئی آزادی، اب تو آزاد ہو رہے تھے نا. شریعت کے قوانین کو چھوڑ کے آپ نے سوچا تھا ہم آزاد ہو جائیں گے. تو قانون خلقت کی آپ کو، قانون صحت کی پابندی. میٹھا بہت پسند ہے ہمیں، میٹھا بہت پسند ہے، خدا نہ خواستہ شوگر بھی ہو گئی. آزادی ہے، پیش کر رہے ہیں کھائیے کھائیے، حلوہ کھائیے. ارے نہیں بھائی مجھے شوگر ہے. ارے ہوا کیا ہے؟ نہیں بھائی وہ کیوں نہیں، یہ اپنے کو کیوں پابند بنا رہے ہو بھائی؟ پسند نہیں کری، پسند تو بہت ہے، پسند تو بہت ہے، مگر قانون صحت اجازت نہیں دیتا ہے. تو قانون صحت ایک طرف، قانون حکومت ایک طرف، قانون خلقت ایک طرف، قانون معاشرت ایک طرف. ایک قانون شریعت کو چھوڑا تھا، چار قوانین کے زنجیروں میں جکڑ دیے گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو قانون شریعت انہی چاروں قانون میں مل جائے گا آپ کو، اس سے الگ تھوڑی ہے قانون شریعت. قانون شریعت کا تعلق یا قانون صحت سے ہے، یا قانون معاشرت سے ہے، یا قانون حکومت سے، یا قانون صحت سے، یا قانون خلقت سے. یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے شریعت سے اپنے کو آزاد کر لیا تو شریعت سے آزادی کے نتیجے میں ہمیں آزادی مل جائے گی. قد افلح من زکاہا، تزکیہ نفس جو کریں گے وہی کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیابی کے اس کے علاوہ کوئی راہ بھی نہیں کہا خدا نے کہ فقط آخرت دنیا میں کامیاب نہیں. دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. کامیابی کا ایک ہی نسخہ ہے نفس کا تزکیہ. اور نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ ذکر خدا اور اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھ لینا. جن لوگوں نے اس نسخے کو اپنا لیا، جن لوگوں نے اس نسخے کو دل و جان سے قبول کر لیا، وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اس کامیابی کی حسرت ہے. یا لیتنا کننا معکم فنفوزا فوزا عظیما. اے کربلا والو، اے کاش ہمیں بھی ویسی ہی کامیابی مل جاتی جیسی کامیابی تمہیں ملی. رش کر رہے ہیں نا ان کی کامیابی پر. شہدائے کربلا سے بڑا کامیاب کون ہے؟ کیا ہنر تھا ان کا؟ کیا ہنر ہے شہدائے کربلا کا؟ سوائے اس کے کہ نہ گناہ کو اپنے قریب آنے دیا اور نہ کبھی یاد خدا سے غافل ہوئے. ایک رات کی مہلت بھی اگر مانگ رہے ہیں تو ذکر خدا کے لیے، اسلحوں کی تیاری کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، فوج کی آرائش کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. ایک رات اور خدا کی یاد کر لیں، ذکر خدا، گناہوں سے دوری. شہدائے کربلا کو اس نے کتنا کامیاب بنا دیا کہ آج ہمارا مرجع تقلید بھی کہتا ہے یا لیتنا کننا معکم، مجھ جیسا گنہگار ہی نہیں. آیت اللہ خامنئی بھی کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. آیت اللہ سستانی بھی کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. کہ وہ ہستیاں تھیں. ذکر خدا اور گناہوں سے دوری، اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیجیے. یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے پھر دنیا اس کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. نہ دنیا کی نعمتیں، نہ دنیا کی تکلیفیں. جس زندگی کو بچانے کے لیے ہم نہ جانے کتنے اچھے برے کام کرنے پر تلے رہتے ہیں، وہ زندگی کو ہتھیلی پر لیے ہوئے قربان کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کب موقع ملے، کب موقع ملے. کربلا کا ہر شہید، کربلا کا ہر مسافر، مرد ہو یا عورت، جذبہ قربانی سے بھرا ہوا ہے. جن کے لیے قربانی دینے کا امکان تھا وہ اپنی قربانی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور جن خواتین کے لیے اپنی قربانی دینے کا امکان نہیں تھا، جن پر سے جہاد ساقط تھا، وہ اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. یہ جذبہ صرف خاندان اہل بیت عصمت و طہارت سے مخصوص نہیں تھا، حتیٰ اصحاب کے خیموں میں بھی یہی منظر تھا.
جہاں فروہ قاسم کو سمجھا رہی تھی، زینب محمد کو سمجھا رہی تھی، وہیں مسلم ابن اوسجا کی زوجہ اپنے نونہال کو سمجھا رہی، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، ماں کو سرخرو کر دینا۔ عاشور کا ہنگام جب آیا، جنگ شروع ہوئی ہے، حسین کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا شہید ہو کر کے زمین کربلا پہ آتا ہے۔ ابھی حسین مسلم کے سرحانے ہی تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ بچہ خیمے سے نکلا جو تیزی سے مقتل کی طرف جا رہا ہے، کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے، مگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین پہ خط دیتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ حسین اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو کس کا بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے، روکو بچے کو۔ بچے کو لے کر کے امام کی خدمت میں آئے، بیٹا کون ہو، کس کے چشم و چراغ ہو؟ آقا اسی بوڑھے صحابی کا بیٹا ہو۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بیٹا خیمے میں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بچہ جواب دیتا ہے مولا یہ تلوار تو میری ماں ہی نے میری کمر میں باندھی ہے۔ ابھی بچے سے امام گفتگو کر رہے تھے، ایک دفعہ در خیمہ سے آواز آئی آقا اسے نہ روکیے، ارے مسلم نے اپنی قربانی پیش کی ہے، اسے میری طرف سے قربان قبول کر لیجئے۔ اجرکم اللہ، کیا جذبہ شہادت ہے عزیزوں۔ شہدائے کربلا کی ایک تہذیب یہ تھی، ایک ادب یہ تھا، دل میں تو جوش شہادت ہے، جذبہ شہادت ہے، مگر کربلا کا کوئی بھی شہید جوش میں آ کے میدان میں نہیں گیا جب تک امام سے اجازت نہ لے لی۔ یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے کربلا کے شہیدوں کی، امام کی اجازت کے بغیر جب تک امام اجازت نہ دے دیں، لاکھ ہمارا دل چاہے، لاکھ ہمارے دلوں میں جوش رہے، جوش کے ساتھ ہوش بھی موجود ہے۔ اور امام حسین کا بھی شیوا یہ کربلا میں تھا، کسی بھی شہید کو حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی ہے، پہلے مرحلے میں کسی کو اجازت نہیں دی ہے، حتیٰ نیا آیا ہوا مہمان حر کو بھی پہلے مرحلے میں اجازت نہیں دی ہے حسین نے، پہلے مرحلے میں کسی کو اجازت نہیں دی۔ جناب زینب کی نگاہ جب محمد پہ پڑی، دیکھا محمد ایک گوشے میں کھڑے ہوئے، جنگ اپنے شباب پر ہے، بلایا بچوں ادھر آؤ۔ رات جو ماں نے سبق دیا تھا اسے بھلا دیا، بھول گئے ماں نے رات کیا سبق سکھایا تھا؟ کہ نہیں مادر گرامی ہم بھولے تو نہیں ہیں، کہ پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کب میدان میں جاؤ گے؟ جب اکبر کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے، جب قاسم کا لاشا اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے۔ بچے کہتے نہیں ماں ایسا نہیں ہے، ہم تو جانا چاہتے ہیں مگر مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اماں آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے، اماں آپ چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، آپ اگر سفارش کر دیں تو مامو جان ہمیں اجازت دے دیں گے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نے دیکھا بہن آئی ہے، حسین نے کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجئے، بولو بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بھیا یہ بتائیے آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ آج تک بہن نے کہا نہیں بہنا تم نے کچھ نہیں مانگا، تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بھیا انکار مت کرنا، بولو بہن کیا چاہیے؟ زینب نے دامن پھیلا دیا، بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت۔ اجرکم اللہ۔ تب حسین نے محمد کو اجازت دی ہے۔ کیا قاسم کو آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ مقتل میں یہی ہے نا کہ قاسم کبھی حسین کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی پیروں کا بوسہ دیتے تھے، چچا جان مجھے اجازت، مگر حسین اجازت نہیں دے رہے تھے جب تک بابا کا وصیت نامہ لا کر کے پیش نہ کر دیا۔ کسی شہید کو، ہاں بس کربلا کا ایک شہید ایسا ہے، ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس نے جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی۔
وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ یوں تو حسین کو سب سے محبت ہے، مگر علی اکبر سے سب دوہری محبت ہے نا، جوان رشید لائق بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن مقتل کا جملہ ہے استاذنا، علی اکبر اجازت کے لیے آئے، فاذنا، حسین نے فوراً اجازت دے دی، کوئی پس و پیش نہیں۔ بس ایک جملہ حسین ضرور کہتے ہیں، میرے لال جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا، اس لیے کہ زینبی نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر پھوپھی سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آتے ہیں، جیسے ہی بیویوں کو پتہ چلا کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں۔ یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ۔ علی اکبر کہتے بیویو آپ کو اپنی بے کسی کا خیال، ہائے میرا بابا وہ بھی تو یکا و تنہا رہ گیا۔ بیویاں کہتی جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ یہ آواز جیسے ہی زینب کے کان میں پہنچی، زینب آگے بڑھی، کیا کہا میرے لال؟ مرنے جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے، کل میدان محشر میں جب دادی فاطمہ پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین زیادہ عزیز یا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ زینب کہتی ہے جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہے، بس آخری منزل ہے مجلس کو تمام کر رہا ہوں، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں کہتے ہیں اے علی اکبر جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کر دو، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ عزیزو علی اکبر بیویوں کے درمیان سے اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، آخری مرحلہ ہے خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا۔ میں نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، علی اکبر رک جاتے ہیں، اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا ہے؟ بیویاں تو رخصت کر چکی، حسین تو اجازت دے چکے، ارے کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا بازو پکڑتا کرتے کا دامن نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھ کے کرتے کا دامن پکڑ لیتی ہے، اے بھیا علی اکبر بہن کو چھوڑے کہاں جا رہے ہو؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمیں ذکر خدا اور گناہوں سے دوری کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ جناب ضمانت عباس جنہوں نے اپنی پوری عمر خدمت دین و ملت میں صرف کر دی، خدایا انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے باز مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم ضمانت عباس ابن علی عباد کے لیے۔ اللہم صلی علی حضرات، مرحوم کے اہل خانہ اور خانوادے نے، خاص طور سے ضمانت علی صاحب نے آپ کی مجلس میں شرکت کا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور گزارش کی ہے کہ مرحوم ضمانت عباس ابن علی عباد کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین۔ ضمانت عباس صاحب جھولا بٹاتے تھے اور جھولے کا جانا مصغر کا مناہا مجھ سے سنتے تھے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یا حسین یا حسین، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، اندھیرا ہو گیا اصغر نائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، جو بھر کے خون میں ماں کو ملا تھا، جو بھر کے خون میں ماں کو ملا تھا، جو بھر کے خون میں ماں کو ملا تھا، جو بھر کے خون میں ماں کو ملا تھا، وہی کرتا ہے سینے سے لگائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، یہ ماں کہتی تھی میں گودی میں لے لوں، یہ ماں کہتی تھی میں گودی میں لے لوں، یہ ماں کہتی تھی میں گودی میں لے لوں، یہ ماں کہتی تھی میں گودی میں لے لوں، کسی صورت تمہیں آرام آئے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، سکون بانوں کا دل کس طرح پائے، بدلوا دے کوئی تربت میں پہلو، بدلوا دے کوئی تربت میں پہلو، بدلوا دے کوئی تربت میں پہلو، بدلوا
کوئی تربت میں پہلو، مگر زخم گلو دکھنے نہ پائے سکون، کانوں کا دل کس طرح پائے سکون، کانوں کا دل کس طرح طرح پائے لحد میں جائے جھولے کا مسافر، 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 خدا اس داغ سے سب کو بچائے سکون، کانوں کا دل کس طرح پائے سکون، کانوں کا دل کس طرح پائے کہاں سمجھی تھی ماں برباد ہو کر، 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 جسے پالے وہ بچہ تیر کھائے سکون، کانوں کا دل کس طرح پائے سکون، کانوں کا دل کس طرح پائے اندھیرا ہو گیا اصغر نہ آئے سکون، پڑھیے گا اکبر ملیں گے چھوٹ کے اب نہ پھر اکبر ملیں گے چھوٹ کے، کہہ رہی ہے چیک ماں ٹوٹ کے اب نہ پھر اکبر ملیں گے چھوٹ کے، فکر کائے کی ہے اگر تمہیں، فکر کائے کی ہے اگر تمہیں قبر مل جائے گی ماں سے چھوٹ کے اپنا اکبر ملیں گے چھوٹ کے، بولی لیلا جاتے ہو اکبر کہاں، بولی لیلا جاتے ہو اکبر کہاں، میرے دل کی حسرتوں کو لوٹ کے اپنا اکبر ملیں گے چھوٹ کے، جب شباب آیا تو اکبر مر گئے، جب شباب آیا تو اکبر مر گئے، رہ گیا ماں باپ کا دل ٹوٹ کے اپنا اکبر ملیں گے چھوٹ کے، خالی جھولا کس طرح
छूट के फौज वालों घर उजड़ कर रह गया, क्या मिला नाना सा झूला लूट के अपना अकबर मिलेंगे छूट के। जल्द सुन लो फाकरा की आग दो, दिल तबाह है तुमसे मौला छूट के